بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما امیر المؤمنین امام المتقین سر اللہ فی العالمین علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد و آل محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد سب سے پہلے تو میں تمام مومنین اور مومنات کو اس عید سعید اور جشن مولود کعبہ کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم مولا کائنات کے صدقے میں آج کے جشن میں شریک ہر مومن و مومنہ کی حاجت شرعیہ کو پورا فرمائے، اور اللہ کریم القرآن سنٹر کی انتظامیہ کو جنہوں نے آج اس جشن کا اہتمام فرمایا ہے جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں قرآن مجید سے آج ثابت کروں گا علی کی ولادت کو کہ کعبہ میں ہوئی، کیونکہ انٹرنیٹ پر بھی ظاہراً رفعت بھائی ڈالیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ دنیا کو پتہ چلے کہ جشن کیا ہوتا ہے، جشن مولود کعبہ۔ اس کو جشن مولود کعبہ کے ذیل بھی ڈالیے، جو بچے بھی علی وغیرہ کر رہے ہیں، جشن مولود کعبہ، تاکہ جو بھی کلک کرے تو اگر وہ اپنا ہو تو اس کے دل میں ایک محبت والی کلک ہو، اور اگر غیر ہو تو اسے نفرت کا پتہ چل جائے۔ تو جی ہاں، تو ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ سب سے پہلے میں نے پڑھی ہے سورہ بقرہ کی، جو پروف دے رہی ہے، ثبوت فراہم کر رہی ہے اس بات کا کہ علی علیہ السلام خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ اب قرآن سے اگر ثابت کر دیں تو ان کے لیے بھی کافی ہو جائے گا جن کے لیے قرآن کافی۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے عہد لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے کہ تم دونوں مل کر ہمارے خانہ کعبہ کی طہارت کے ریسپانسیبل بن کے رہو۔ اور اس کی طہارت کن کے لیے ہوگی؟ اس کی طہارت ہوگی ان کے لیے کہ جو یہاں پر طواف کریں، جو رکوع کریں، جو سجدے کریں اور جو اعتکاف کریں۔ اب رکوع والے بھی ہر دور میں ملیں گے، سجدوں والے بھی ہر دور میں مل جائیں گے، طواف والے بھی ہر دور میں ملیں گے، مگر اعتکاف ہوتا ہے مسجد کے اندر، اور ہوتا ہے کم از کم 3 دن۔ اگر علی اور مادر علی کو نکال دے تو اس آیت کا کوئی مصداق ہی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ ابراہیم و اسماعیل جو طہارت کی ذمہ داری نبھا رہے تھے، اس لیے کہ علی اور مادر علی نے 3 دن تک اس گھر کے اندر رہ کر اعتکاف کرنا تھا۔ اعتکاف کی اقل مدت ہے 3 دن، اور تو نہ نبی 3 دن اندر رہے، نہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی اور نبی رہا سوائے علی اور مادر علی کے، کوئی 3 دن اندر نہیں رہے، زچہ و بچہ اندر رہے،
باہر سے کسی نے کھانا پہنچایا نہیں، یہی اس بات کی دلیل ہے۔ توجہ فرمائیے گا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا مریم کو کہ اے مریم حزی الیک بجذع النخلۃ تساقط الیک رطبا جنیا، آج تک تو ہم دیتے تھے جنت کے پھل، اب کیونکہ عیسیٰ پیدا ہو گئے لہٰذا اب جنت سے پھل نہیں آئیں گے، کھانے نہیں آئیں گے، اب تمہیں خود لیبر کرنی ہوگی، تنا ہلاؤ گی تو خرما گرے گا۔ تو پتہ چلا اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے مریم کا بھی تو اللہ کھانا جنت کا بند کر دیتا ہے۔ تو اللہ کا یہ قانون ہر جگہ رہنا چاہیے۔ میں حیران ہوں، فاطمہ بنت اسد کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور کھانا آنا شروع ہوتا ہے، وہاں کھانا بند ہو رہا ہے، یہاں کھانا شروع ہو رہا ہے۔ مریم نے پوچھا بھی کہ کوئی غلطی ہو گئی بار الہ؟ کا غلطی کچھ نہیں، پہلے تمہارے دل میں صرف ہم تھے، اب کیونکہ محبت بٹ گئی ہے، کچھ عیسیٰ کی طرف چلی گئی، کچھ ہماری طرف چلی گئی، تو جب ایبسولوٹ محبت نہ رہے تو ہم کھانا بند کر دیتے ہیں۔ ادھر کھانے کا آنا بتاتا ہے کہ ادھر عیسیٰ کی محبت اور اللہ کی محبت الگ الگ ہے، مگر علی کی محبت اور اللہ کی محبت ایک ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ ایک آیت ہے جس سے ثبوت ملا کہ علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ دوسری آیت وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ او قطعت بِهِ الْأَرْضُ او كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، یہ قرآن وہ ہے کہ جس کے ذریعے پہاڑ چل سکتے ہیں، مردے گفتگو کر سکتے ہیں، زمین سمٹ سکتی ہے۔ آج بتائیے کہ پہاڑ چلے ہوں، آج بتائیے کہ پہاڑ ہٹے ہوں، اور اگلی آیت اور واضح کرتی ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اے میرے حبیب اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے پہاڑ پر تو پہاڑ پھٹ جاتا۔ آج دنیا کے قاری لے آئیے، سارے کے سارے شبینے کر کے ایک سنگریزے کو پھٹا کے دکھائیں، قرآن تو کہتا ہے کہ یہ قرآن پہاڑ پھٹا دیتا ہے۔ اور آگے اللہ کہتا ہے تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، ہم یہ مثالیں اس لیے بیان کرتے ہیں کہ لوگ سمجھیں۔ تو جب کوئی شخص پہاڑ کو قرآن کی تلاوت سے پھٹا نہیں سکتا تو مثال کاہے کی ہے؟ قرآن ایزمپشن کی کتاب تو ہے نہیں، سپوزیشن کی کتاب تو ہے نہیں، مفروضوں کی کتاب تو ہے نہیں، کوئی مثال تو دینی پڑے گی نا کہ آیا ہو قرآن اور پہاڑ پھٹا ہو۔ تو ناطق قرآن غلاف میں بند تھا، فاطمہ بنت اسد کے ادھر جھڑک پڑی، ادھر پہاڑوں کے پتھروں سے بنی ہوئی دیوار شک۔ تو آپ نے ملاحظہ فرما لیا اس دیوار نے شک ہو کے بتایا کہ دیوار بتا رہی ہے کہ ادھر قرآن ناطق آیا اور ادھر پہاڑوں کے پتھروں سے بنی ہوئی دیوار پھٹ گئی۔ تو پتہ چلا جب قرآن آتا ہے تو پہاڑ پھٹ جاتا ہے۔ ملاحظہ کیا ہے یہ آیت رہ جائے گی، تفسیر نہیں ہوگی اگر آپ علی کی ولادت خانہ کعبہ میں نہ مانے۔ اچھا ایک ثبوت اور سن لیجئے، اِنَّا ارسلنا، اللہ حبیب کو کہہ رہا ہے اِنَّا ارسلناک شاہداً ومبشراً ونذیراً وداعیاً الی اللہ بإذنہ وسراجاً منیرا۔ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہے سراج منیر بنا کر، آپ ہیں سراج منیر، آپ ہیں چمکتے ہوئے چراغ۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، منیر کہتے ہیں جو چراغ دوسروں کو روشنی دے، منور کہتے ہیں جو دوسروں سے لے۔ امت ہوتی ہے منور، نبی ہوتا ہے منیر۔ امت مانگتی ہے نور، نبی عطا کرتا ہے۔ جو خیرات نور کی دیتا ہو وہ خاک نہیں ہوتا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو ایک بات تو طے ہو گئی نا، حضور ہیں چراغ، کس کے چراغ ہیں؟ اللہ کے۔ توجہ رکھیے گا، حضور ہے اللہ کے چراغ۔ اب جب یہ اہل زبان بات کرتے ہیں تو یہ بچے کو بھی چشم و چراغ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ فلاں خاندان کے چشم و چراغ ہے۔